آٹومن امپائر کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سلطان مراد دوم نے اناطولیہ میں بغاوتوں پر قابو پاتے ہوئے یورپ میں ہنگری، سرویا اور ولاچیا کو اپنا فرمانبردار بنا لیا تھا اور سلطان نے انہیں سالانہ خراج دینے پر بھی مجبور کر لیا تھا۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو 1435 عیسوی تک حالات تقریباً نارمل ہو چکے تھے، لیکن 1437 عیسوی میں ہنگری کے بادشاہ سیجمنٹ کی موت کے بعد عثمانیوں کے خلاف یورپ سے ایک طوفان اٹھنے والا تھا، اور یہ طوفان اس قدر طاقتور تھا کہ اس کی لہریں عثمانیوں کے دارالحکومت ادرنے تک پہنچنے والی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمانیوں کو پے در پے شکستیں دینے والے عیسائیوں کے نئے ہیرو جان ہونیاڈی کے بارے میں بات کریں گے، اور کیسے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے عیسائی اتحاد نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا، اور کیسے سلطان مراد نے وارنا کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ افواج کو شکست دے کر عثمانی سلطنت کو تباہ ہونے سے بچایا تھا۔ 1437 عیسوی میں ہنگری کے بادشاہ سیجمنٹ کی موت نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈا میں سیاسی عدم استحکام کا ایک نیا دور پیدا کیا، کیونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو کہ اس کی موت کے بعد اس کا وارث بنے اور تخت نشین ہو۔ بلاخر آسٹریا کے ڈیوک البرٹ کو، جو کہ مرنے والے بادشاہ سیجمنٹ کا داماد تھا، اسے ہنگری کے امراء نے ہنگری کی بادشاہت کے لیے اسے منتخب کر لیا، لیکن اس کی تخت نشینی کے بعد ٹرانسلوینیا کے کسانوں کی بغاوت اور ولاچیا کے علاقے سے عثمانیوں کے چھاپے نے نئے ہنگیرین بادشاہ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا، کیونکہ اس نے نہ تو کسانوں اور نہ ہی عثمانیوں کے خلاف کوئی اہم ترین پیش رفت کی تھی۔ اس دوران ہنگری میں سیاسی استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی سلطان مراد دوم نے مغربی بلقان پر عثمانی کنٹرول کو مستحکم کرنے کے لیے سلطان مراد نے سربیا، جو کہ ان کی اپنی جاگیر تھی، اس پر حملہ کیا، اور 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں 3 ماہ کے شدید محاصرے کے بعد سربیا کو فتح کر لیا گیا، اور اب سربیا براہ راست عثمانیوں کی حکمرانی میں آ چکا تھا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اس شکست کے بعد سربیا کا بادشاہ جارج برینکووچ بھاگ کر ہنگری کے دارالحکومت بوڈا چلا گیا۔ اس دوران ہنگری میں سیاسی عدم استحکام مزید پھیل گیا، کیونکہ 1339 عیسوی کے موسم خزاں میں ہنگری کے نئے بادشاہ البرٹ عثمانیوں کے خلاف اپنی فوج جمع کرتے ہوئے پیچس لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی۔ یوں البرٹ کی اچانک موت کے نتیجے میں 1440 عیسوی میں سلطان مراد نے ہنگری کے مشہور قلعے بلغراد کا محاصرہ شروع کر دیا، لیکن سلطان مراد کو بلغراد کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور سلطان ناکام واپس لوٹے۔ یہ شہر دریائے ڈینیوب کے ساحل پر موجود سربیا کا ایک انتہائی اہم شہر تھا، لیکن 830 ہجری بمطابق 1427 عیسوی سے ہنگری کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ سلطان مراد نے اسی خیال سے اس کا محاصرہ کیا تھا، لیکن ہنگری کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار عثمانیوں کو شکست ہوئی اور عثمانی سلطان محاصرہ اٹھا کر واپس دارالحکومت چلے گئے۔ ادھر ہنگری میں مزید افراتفری پھیل چکی تھی، کیونکہ نئے ہنگیرین بادشاہ البرٹ کی اچانک موت نے ہنگری میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران پیدا کر دیا تھا۔ اگرچہ مرنے والے بادشاہ کی بیوہ نے کچھ ماہ بعد اپنے بیٹے لارڈ سیلاس پنجم کو جنم دیا تھا، لیکن ہنگری کے زیادہ تر امراء نے ہنگری کے تخت پر شیرخوار بچے کی حکومت کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یورپ میں عثمانیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ایک جنگجو بادشاہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس خلا کو پر کرنے کے لیے پولینڈ کے 15 سالہ بادشاہ لارڈ سیلاس سالس کو ہنگری کا تاج پیش کیا گیا۔ یوں 1440 عیسوی سے 1441 عیسوی کے درمیان لارڈ سیلاس پنجم اور لارڈ سیلاس سالس کے حامیوں کے درمیان ملک میں جنگیں ہوتی رہیں، جس کا نتیجہ پولینڈ کے بادشاہ کے حق میں ہوا اور ہنگری کا شیرخوار بادشاہ آسٹریا کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر پولینڈ کا بادشاہ لارڈ سیلاس سالس ہنگری کے دارالحکومت بوڈا میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے وفاداروں کو خاص عہدوں پر مقرر کرنے کے بعد اس نے اپنی بادشاہت پر گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ اس دوران ہنگری کا ایک باصلاحیت فوجی افسر جس کا نام جان ہونیاڈی تھا اور جس کی جنگی مہارت نے لارڈ سیلاس سالس کو تخت نشین ہونے میں مدد دی تھی، جو اپنے برق رفتار حملوں کی وجہ سے بہت جلد ہنگری کے با اثر اراکین میں سے ایک بن چکا تھا، سامنے آیا۔ ہنگری اور عثمانیوں کے درمیان اسی سال موسم گرما کے آخر میں جنگ شروع ہوئی، جب جان ہونیاڈی نے عثمانیوں کے زیر قبضہ سرویا پر ایک بہت بڑا حملہ کیا
اور اس نے سرویا میں موجود عثمانی گورنر اسحاق پاشا کو بری طرح شکست دیتے ہوئے کئی علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یوں اس پہلی شکست کے رد عمل کے طور پر سلطان مراد نے اگلے سال یعنی کہ 1442 عیسوی کو ایک چھاپہ مار فوج اپنے عظیم کمانڈر مزید پاشا کی سربراہی میں ولاچیا کے راستے ٹرانسلوینیا میں دور تک حملہ کرنے کا سلطان نے اسے حکم دیا۔ عثمانی پاشا دشمن کے علاقے میں فتوحات حاصل کرتا ہوا وہ ٹرانسلوینیا میں ہرمان اسٹارٹ کا اس نے محاصرہ کر لیا، لیکن جلد ہونیاڈے اس قلعے کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور ایک مختصر سی فوج کے ساتھ اس نے ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس مارکے میں 20,000 ترک مارے گئے۔ ہونیاڈے نے مزید پاشا اور اس کے بیٹے کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ اس کی لہو کی پیاس کسی طرح بجھتی ہی نہ تھی۔ مقتولوں کی چیخ و پکار اور تڑپ میں اسے خاص لذت محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ اس فتح کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھا تو اسی وقت ترک قیدیوں کو سامنے بلا کر سب کو نہایت بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کرا دیا۔ ہر فتح کے بعد جو دعوت ہوتی تھی اس میں مہمانوں کو یہ خونی تماشا بھی ضرور دکھایا جاتا تھا۔ یہ ہونیاڈے اور ترکوں کا پہلا بڑا مقابلہ تھا۔ اس فتح کے بعد ہنگری کے دارالحکومت بوڈا میں جان ہونیاڈے کو جنگی ہیرو کے طور پر اس کا استقبال کیا گیا، کیونکہ وہ ان چند یورپین میں سے ایک تھا جنہوں نے میدان جنگ میں عثمانیوں کو شکست دینے کی اہلیت ثابت کی تھی۔ مسلمان ترکوں کے خلاف ان ابتدائی فتوحات نے ہونیاڈے کو نہ صرف اس کے ہم وطنوں بلکہ پورے عیسائی یورپ نے اسے وائٹ نائٹ آف ٹرانسلوانیا یعنی کہ ٹرانسلوانیا کا سفید نائٹ کا اسے خطاب دیا۔ اس دوران جب سلطان مراد کو اپنی فوج کی شکست ملی اور سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا عظیم پاشا ہونیاڈے کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو سلطان نے اپنی شکست کا الزام اپنے ولاچین جاگیردار ولیڈ ثانی پر لگایا۔ سلطان نے اسے دارالحکومت ادرنے بلایا جہاں سلطان کے حکم پر اسے نظر بند کر دیا گیا، جبکہ اس کے بڑے بیٹے نے ولاچیا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ سلطان مراد کا یہ اقدام انتہائی غلط ثابت ہوا، کیونکہ سلطان کے اس اقدام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہونیاڈے نے ولاچیا کا رخ کیا، اور جب سلطان کو یہ خبر پہنچی تو سلطان نے 80,000 کی ایک دوسری فوج اپنے کمانڈر شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی۔ چنانچہ 1442 عیسوی کے موسم خزاں کے دوران ولاچیا میں عثمانی اور ہونیاڈے کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، جس میں حیرت انگیز طور پر ہونیاڈی نے ایک بار پھر عثمانی فوج کو شکست دے دی۔ اس جنگ کے بعد ولاچیا کے سابق حکمران کے کزن بصرف جو کہ ہنگری کا حامی تھا، ہونیاڈی نے اسے تخت نشین کر دیا۔ اس دوران ہونیاڈی نے ولاچیا سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے بوڈا کا ارادہ کیا تو واپسی کے سفر کے دوران اس نے عثمانی سلطان کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ورڈن کے عثمانی قصبے پر حملہ کرتے ہوئے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جان ہونیاڈی کی یہ فوجی مہمات بہت زیادہ اہم تھیں، کیونکہ کئی سالوں سے عیسائیوں کو عثمانیوں سے شکستوں کا سامنا تھا اور اب کہیں جا کر انہیں عثمانیوں کے مقابلے میں ایک طاقتور ترین عیسائی رہنما ملا تھا۔ اس دوران سلطان مراد نے ولاد دوم کو قید سے رہا کیا اور اسے ایک فوج دے کر ولاچیا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور 1443 عیسوی کے موسم بہار تک اس نے ولاچیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے ولاچیا کے حکمران کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے مطابق اسے عثمانی حکومت کو سالانہ خراج ادا کرنا تھا۔ سلطان کی جنیچری فوج کے لیے 500 بچے ہر سال ادرنے روانہ کرنے تھے، اور آخر میں سلطان نے ولاد کے دونوں بیٹوں راڈو اور ولاد کو یرغمال کے طور پر ادرنے بلا لیا تھا۔ ہونیاڈی کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی مسلسل شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک نئی کرن تازہ ہوئی، اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ لارڈ سیلاس جو کہ اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں مملکتوں کا فرما روا تھا، اس تحریک کا اصل روح رواں تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، ولاچیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ سرویا بھی جو کہ اسٹیفن کے عہد میں عثمانیوں کا نہایت وفادار حلیف تھا، اب اس کے جانشین جارج برینکووچ کی سرکردگی میں اتحادیوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ جرمنی اور فرانس نے مبارزین کی ایک کثیر فوج بھیجی۔ اس کے علاوہ یورپ کے ہر ملک سے ایک بڑی تعداد سپاہیوں کی خود آ کر شریک ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جوش پوپ نے دکھایا۔ اس نے اپنے نمائندے کارڈینل جولین سیزرانی کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا اور یورپ کے ہر حصے سے جنگ کے لیے کثیر رقم فراہم کر کے بھیجی۔
حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ تھی جو کہ عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی تھی۔ اس سے پہلے ایشیائے کوچک میں بازنطینی اور ونیشینز سفارتکاروں کے اکسانے پر کارمان قبیلے کے سردار ابراہیم نے 1443 عیسوی کے موسم گرما میں عثمانی علاقوں پر حملہ شروع کیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ سلطان مراد اس وقت تک بلقان میں صلیبیوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہو جائے گا۔ لیکن کرمانی سردار اس دھوکے میں مارا گیا، کیونکہ عیسائیوں نے ابھی عثمانیوں کے خلاف جنگ شروع نہیں کرنی تھی۔ اب جب کہ کوئی صلیبی فوج نظر نہیں آ رہی تھی تو اب یوں کرمانی سردار عثمانی سلطان کے رحم و کرم پہ تھا۔ سلطان مراد اپنے بیٹے شہزادے علاؤ الدین کے ساتھ کارمان قبیلے پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے موسم گرما کا زیادہ تر حصہ کرمانیوں کے خلاف جنگ میں گزارا، اور اس حملے میں فتح کے باوجود سلطان نے کرمانی سردار ابراہیم کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے، کیونکہ وہ مملوکوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے جن کے کونیا کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس فوجی مہم کے دوران سلطان مراد کا سب سے بڑا بیٹا اور تخت کا وارث علاؤ الدین گھوڑے سے گر کر اچانک فوت ہو گیا، جس کا سلطان مراد دوم کو بے حد صدمہ تھا۔ یوں 1443 عیسوی کے ابتدائی موسم خزاں تک سلطان مراد نے اپنی مشرقی سرحدیں محفوظ کر لی تھیں۔ دیری اثنا یورپ میں تقریباً 25,000 کی مضبوط عیسائی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول سربیا پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں کرمانیوں کی بغاوت کو کچلنے میں مصروف تھے۔ اس دوران عیسائی فوج کی قیادت ہنگری کا بادشاہ لارڈ سیلاس کر رہا تھا، لیکن اصل طاقت جان ہنیاڈے کے پاس تھی۔ اس عیسائی اتحاد کا اصل مقصد یورپ میں ان عیسائی ریاستوں کو دوبارہ قائم کرنا تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، اور ان کا دوسرا بڑا مقصد قسطنطنیہ کی مدد کرنی تھی۔ ہنیاڈی کے ان ابتدائی حملوں کے مقابلے کے لیے عثمانیوں کی 3 بڑی فوجیں عیسائیوں کے ساتھ ٹکرائیں۔ سب سے پہلے اسحاق پاشا اور اس کے بعد قاسم پاشا اور آخر میں تورہان پاشا اپنی فوج کے ساتھ عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن ان تینوں پاشاؤں کو عیسائیوں کے مقابلے میں زبردست شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ابتدائی شکستوں کے دوران عثمانی سلطان کو ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ آنے والی کئی ایک دہائیوں تک عثمانیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا رہا۔ یہ ڈراؤنا خواب دراصل اسکندر بیگ تھا، جو کہ رومیلیا میں عثمانی گورنر تھا۔ دراصل یہ البانیہ کے ایک جاگیردار کا بیٹا تھا جسے سیاسی قیدی کے طور پر ادرنے بھیجا گیا تھا۔ اس کا اصل نام جارج کاستریو تھا۔ اس کی ہونہاری اور فراست نے بہت جلد سلطان کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد نے اپنی ذاتی نگرانی میں جارج کو اسلامی اور فوجی تعلیم دلوائی اور اس کی لیاقت اور شجاعت سے خوش ہو کر مکس 18 سال کی عمر میں اسے ایک سنجق کا حاکم بنا دیا اور اسکندر بیگ کے لقب سے اسے سرفراز کیا۔ جان کاستریو یعنی کہ اسکندر بیگ کے باپ کا جب انتقال ہوا تو سلطان مراد نے اس کی ریاست عثمانی سلطنت میں شامل کر لی تھی۔ یہ بات اسکندر بیگ کو بہت ناگوار گزری، لیکن اس نے ایک طویل عرصے تک اپنے اندرونی جذبات کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور جب 848 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں عیسائی افواج ہنیاڈی کی کمان میں عثمانی علاقوں میں داخل ہوئیں اور انہوں نے عثمانیوں کو شکست دی تو سکندر بیگ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے اپنے باپ کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ایک روز وہ رئیس افندی جو کہ سلطان مراد کا چیف سیکرٹری تھا اس کے خیمے میں اچانک داخل ہوا اور اس کے گلے پر خنجر رکھ کر البانیہ کے مضبوط شہر آک حصار جس کا قدیم نام کرویا تھا کہ ترک افسر کے نام ایک حکم نامہ لکھوا لیا کہ شہر اور اس کے ملحق علاقے بحیثیت گورنر کے اسکندر بیگ کو دے دیے جائیں۔ یہ تحریر حاصل کر لینے کے بعد اس نے رئیس افندی کو فوراً قتل کر دیا اور اسی وقت وہ البانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ آک حصار پہنچ کر اس فرمان کے ذریعے سے وہ شہر پر قابض ہو گیا۔ اس دوران سلطان مراد اپنی اناطولیائی فوج کے ساتھ یورپ میں داخل ہوئے اور صوفیہ میں صلیبی فوج سے نمٹنے کے لیے سلطان نے مزید فوجیں جمع کرتے ہوئے انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ نوجوان بھرتی ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر عیسائیوں کا اب اگلا نشانہ عثمانی دارالحکومت ادرنے شہر تھا۔ جب سلطان کو جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ عیسائیوں کا اگلا نشانہ عثمانی دارالحکومت ادرنے شہر ہے تو سلطان نے حکمت عملی کے طور پر انہوں نے صوفیہ اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں سے لوگوں کا انخلا کرواتے ہوئے ان تمام علاقوں کو خود جلا کر راکھ کر دیا
اور دسمبر کے اوائل تک جب صلیبی فوج یہاں پہنچی تو رسد کی کمی کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ سلطان مراد یہ جانتے ہوئے کہ ان کی یہ بھرتی کی جانے والی نئی فوج زیادہ تجربے کار نہیں ہے تو سلطان نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کھلے میدان میں عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کی بجائے انہوں نے پہاڑی علاقوں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کی فوج کا ایک تنگ پہاڑی درے میں ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور موسم سرما کے وسط میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس دوران دونوں جانب پہاڑیوں کی اونچائی سے عثمانی توپیں نیچے درے میں صلیبی فوج پر گولے برسا رہی تھیں اور یوں سلطان مراد کی اس حکمت عملی سے عیسائی فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان مراد نے بھاگتی ہوئی عیسائی فوج کا تعاقب کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دو کمانڈر قاسم بے اور تورحان بے کو روانہ کیا کہ وہ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں منتشر کریں، لیکن اس جنگ میں شکست کے باوجود ہنیاڈی نے ایک بہترین جنگجو ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے تعاقب کرنے والی عثمانی فوج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے سربیا کے قصبے کونوویکا کے قریب عثمانی فوج کو جال میں پھنسا لیا اور جب تعاقب کرنے والی عثمانی فوج عیسائی لشکر کے پاس آئی تو چاروں اطراف سے چھپی ہوئی فوج نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد عثمانی فوج کو سخت ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس شکست کے دوران سلطان کے داماد محمود چیلیبی کو یرغمال کے طور پر عیسائی افواج اپنے ساتھ ہنگری لے گئی اور جنوری 1444 عیسوی کے آخر میں صلیبی فوج بلغراد میں داخل ہوئی۔ یہاں ہنگری میں جان ہنیاڈی کو قومی ہیرو کے طور پر اس کا استقبال کیا گیا۔ ادھر ان تمام شکستوں کی وجہ سے دارالحکومت ادرنے میں عثمانی حکام انتہائی اداس اور پریشان تھے۔ سلطان نے مزید جنگ سے بچنے کے لیے امن کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ ان شکستوں کے بعد البانیہ کے نئے حکمران سکندر بیگ اور اناطولیہ میں قہرمان سردار ابراہیم کی جانب سے ہونے والی بغاوتوں نے سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہنگری کے ساتھ امن مذاکرات کا آغاز کریں۔ ایک طویل گفت و شنید کے بعد بالآخر 26 ربیع الاول 848 ہجری بامطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کو زیجڈین کے مقام پر ایک صلح نامہ لکھا گیا، جس کی روح سے سرویا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور ولاچیا ہنگری کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد نے 60,000 دوکات عثمانی جرنل اور اپنے داماد محمود چیلیبی کا زر فدیہ ادا کیا، جو کہ گزشتہ جنگ میں عیسائیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی تھی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سیلاس نے انجیل اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی۔ ایشیائے کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور سلطان مراد کو اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل جنگوں نے سلطان کو اب امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ بقیہ زندگی اب سکون کے ساتھ گزاریں، کیونکہ 1443 عیسوی کی بڑی عثمانی فوجی شکستوں اور 1443 عیسوی کی ذلت آمیز صلح نامہ زیجڈین اور اس کے علاوہ اناطولیہ کی کیمپین میں عثمانی شہزادے علاؤدین کی موت نے سلطان مراد کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ شہزادہ انتہائی لائق اور بہادر تھا۔ سلطان مراد کو اس کی وفات کا بے حد رنج اور دکھ تھا، اس لیے سلطان نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے دوسرے چھوٹے بیٹے محمد کو، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، تخت پر بٹھا کر وہ خود ریاست ایدین میں چلے گئے۔ اپنے دارالحکومت ادرنے سے دور منیسا کے محل کے ایک باغیچے میں وہ فلسفے اور روحانیت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں ابتدائی طور پر سلطان کے تخت چھوڑنے پر بہت سے عثمانی وزراء نے سلطان کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ نیا عثمانی سلطان شہزادہ محمد ایک نا تجربے کار شہزادہ ہے۔ لیکن سلطان کی خواہش پر انہوں نے سلطان کی اس حکم کی تعمیل کی اور نئے عثمانی شہزادے محمد کو عثمانی سلطان کے طور پر انہوں نے قبول کیا اور اگست 1444 عیسوی کے آخر تک شہزادے محمد کو نیا عثمانی سلطان بنا دیا گیا۔ لیکن جس زندگی کی تلاش میں سلطان مراد نے تخت چھوڑ کر ایدین کی سکونت اختیار کی تھی، جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد سلطنت سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور اس کی جگہ نو عمر اور نا تجربے کار محمد تخت نشین ہے، تو عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کا حوصلہ ایک بار پھر پیدا ہو گیا۔ صلح نامہ زیجڈین کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا
کہ ہنگری کی مجلس قومی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کا اصل محرک کارڈینل جولین سیزرانی تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ درے دانیال پر جینوا، وینس اور برگنڈیوں کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترک افواج کا ایشیائے کوچک سے یورپ آنا محال تھا۔ لیکن پھر بھی شاہ ہنگری لارڈ سیلاس صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر اس کو مجبور کر دیا اور بادشاہ کی ضمیر کو اس فتوے سے مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے بعض اراکین کی مخالفت بھی اس فتوے سے دبا دی گئی، اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے عیسائیوں کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ 1444 عیسوی میں موسم خزاں کے پہلے ہفتوں کے دوران عثمانی دارالحکومت ادرنہ شہر میں ایک آگ بھڑک اٹھی، جس نے 2000 سے زیادہ گھروں اور عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عیسائیوں نے اسے آنے والی فوجی مہم کے لیے خدا کی منظوری سے تعبیر کیا۔ ابتدا میں جان ہنیاڈے بھی معاہدہ زجدین کی خلاف ورزی سے اختلاف کرتا تھا، لیکن جب یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے فتح کرنے کے بعد اسے وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ بھی اس کے لیے راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ شرط رکھی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے، تاکہ اس وقت اتحادی صلح نامہ سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیں اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائیں جنہیں ترک معاہدے کے مطابق بڑی دیانداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ شاہ سرویہ کو اس کی سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا اور وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ مل گیا۔ ایک انگریز مورخ لین پول لکھتا ہے کہ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سرماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی۔ جس وقت عثمانی دست سے مذکورہ بالا قلعوں اور علاقوں سے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ لارڈ سیلاس، کارڈینل جولین اور ہنیاڈے نے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے وہ بوڈا سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، قلعوں کے ترک دست سے قتل کر دیے گئے یا پھر انہیں چٹانوں سے گرا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ دریائے ڈینیوب کو عبور کرنے میں تقریباً عیسائی فوج کو 4 دن لگے۔ اس کے بعد صلیبی فوج نے ڈینیوب کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور وہ ویڈین اور اوریا ہوو کے علاقوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے انہوں نے تمام تر باشندوں کو قتل کر دیا۔ اکتوبر کو نیکوپولس کا قلعہ بھی صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا۔ عیسائیوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اناطولیہ سے فوجی کمک عثمانیوں کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے انہوں نے فوری طور پر ادرنہ شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس دوران سلطان محمد کے وزیر جاندارلی خلیل پاشا نے ایک خط منیسا میں سلطان مراد دوم کو لکھا، لیکن سلطان نے اس خط کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ سلطان نے لکھا کہ میں اب تخت چھوڑ چکا ہوں اور اب موجودہ بحران سے نکالنے کا کام اس کے بیٹے کا ہے۔ جب سلطان مراد کا یہ خط ان کے بیٹے محمد نے پڑھا تو انہوں نے ایک خط اپنے والد سلطان مراد دوم کو لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو آئیں اور آ کر اپنی سلطنت کو دشمن سے بچائیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور میری فوجوں کی قیادت کریں۔ ان واقعات کی خبریں سن کر سلطان مراد گوشہ نشینی سے نکل کر میدان جنگ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بورسا شہر میں سلطان نے اناطولیہ میں موجود ترک سپاہ کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد فوج تیار ہو گئی اور یورپ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی گئی، لیکن درے دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے سلطان نے جنوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 دکات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اب عثمانیوں کے پاس ایک مضبوط فوج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک فوجی لیڈر بھی تھا۔ دریں اثنا عیسائی لشکر نے بلغاریہ کے پرانے دارالحکومت ترنووا کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، تاہم یہ محاصرہ عیسائیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ عثمانی سپاہیوں نے عیسائی فوج کی بے شمار رسد تباہ و برباد کر دی تھی۔ اب رسد کی کمی کی وجہ سے ہنیاڈی نے فوج کو مشرق کی طرف بحیر اسود کے ساحل کی طرف جانے کا حکم دیا،
जहां सलीबी बहरी बेड़े इन्हें दोबारा रसद की फराहमी कर सकते थे। यूं अब अधरने की जानी पेशकदमी को आर्जी तौर पर तर्क कर दिया गया। बहरे अस्वद के साहिल पर पहुंचकर ईसाई अफवाज ने जनूब का रुख किया और कई अहम मुकामात को फतह करते हुए वो वारना जा पहुंचे और इस मशहूर शहर का मुहासरा कर लिया गया। यहाँ भी तुर्क इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार न थे और मजबूरन इन्हें हथियार डाल देने पड़े और वारना पर भी ईसाइयों का कब्जा हो गया। इस दौरान सुल्तान मुराद की यूरोप में आमद की खबर सलीबी फौज तक पहुंच चुकी थी। सुल्तान मुराद ने यूरोप में अदरने शहर में फौजों को जमा किया और नवंबर के पहले हफ्ते तक जबकि उस्मानी फौजें तैयार हो चुकी थीं, सुल्तान ने अपने कम उम्र बेटे महमद और वजीर जानदारली खलील पाशा को अदरने शहर छोड़कर वो खुद 40,000 की मजबूत फौज के साथ वारना की जानी पेशकदमी करने लगे। यूं 9 नवंबर को जान हुनियाडी के ट्रांसल्वेनियाई घुड़सवारों ने सुल्तान मुराद की अजीम फौज को आते हुए देखा। 10 नवंबर की सुबह को सुल्तान मुराद और लॉर्ड सैलास की दोनों फौजें वारना के किले के बाहर एक मैदान में जमा थीं। वारना के मैदान जंग में मशरिक की जानिब बहरे अस्वद था, जबकि शुमाल में एक घना जंगल और जनूब में झील वारना मौजूद थी। इस जंग में सुल्तान मुराद ने अपनी फौज को हिलाल की शक्ल में तैनात किया हुआ था। सुल्तान के दाएं जानिब अनातोलियाई बेलरबे कराचा पाशा तैमूरली सिपाहियों के साथ फौज के दाएं बाजू की क़यादत कर रहे थे, जबकि रोमेलियन बेलरबे शहाबुद्दीन पाशा रोमेलियन तैमूरली सिपाहियों के साथ फौज के बाएं बाजू की क़यादत कर रहे थे। दिरी इसना साबक उस्मानी सुल्तान खुद अपने भारी कैपिक्यूलो सिपाही, कैवलरी, एलीट जेनिसरीज और तोप खाने की छोटी यूनिट के साथ मरकज में मौजूद थे। पूरी फौज के हरवल दस्ते में कमानों, कुल्हाड़ियों से लेस हल्के अजब प्यादा दस्ते थे। सलीबी फौज की तादाद उस्मानी फौज के मुकाबले में आधी थी, जो कि तकरीबन 20,000 के लगभग थी। ताहम कोसोवो और नाइकोपोलिस की गुज़श्ता जंगों की तरह ईसाई फौज ने अपनी कमतर तादाद को अपने आला हथियारों से पूरा किया। जान हुनियाडी के बहनोई माइकल स्लैगी बाएं बाजू की क़यादत कर रहा था, जो कि ट्रांसल्वेनियाई भारी नाइट्स और हल्के हसार घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। ये घुड़सवार दस्ते उस्मानी तुर्कों के खिलाफ तवील मुहिम और दीगर फौजी मुहिमात के सख्त तजुर्बेकार थे। बादशाह लॉर्ड सैलास और जान हुनियाडे मरकज की कमान कर रहे थे, जिसमें बादशाह का जाती घुड़सवार दस्ता, हंगरी और पोलैंड की हैवी माउंटेड नाइट्स और जर्मनी से किराए की प्यादा सिपाही फौज भी शामिल थी। जान दी डोमेंस सलीबी लश्कर के दाएं बाजू की क़यादत कर रहा था, जिसके पास हंगरी के भारी प्यादा जबकि बोस्निया और क्रोशिया से हल्की प्यादा घुड़सवार दस्ते शामिल थे। आखिर में जूलियन सीजरानी के पास एक घुड़सवार दस्ता था। इसके अलावा सबसे आखिर में लश्कर के अकब में मौजूद शहजादे मीरचा अपने घुड़सवारों के साथ अकब में तैनात था। इस जंग में सुल्तान मुराद के जेरे कमान यनीचरी दस्तों में एक सिपाही ने एक ऊंचे नेज़े के सिरे पर सुलानामा जजडीन की नकल फौजी निशान के तौर पर लटकाई हुई थी। जंग का आगाज ईसाई फौज के बाएं पहलू ने सबसे पहले किया, जहां पर उस्मानी फौज के दाएं बाजू पर मौजूद कराचा बे ने अपने सवारों के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और जैसे ही जंग शुरू हुई तो मिर्चा दोम के मातहत वलाचिन घुड़सवार दस्ते मैदान में दाखिल हुए और इन दस्तों के मुकाबले के लिए सुल्तान मुराद ने मरकज से 2 पैदल दस्तों को रवाना किया। इस दौरान अनातोलियाई बेलरबे कराचा के घुड़सवार दस्ते दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों का मुकाबला न कर सके और बेशुमार सिपाही इस इब्तिदाई हमले में मारे गए और चंद घुड़सवार दस्ते तो मैदान जंग से भाग निकले। जंग की गर्मी की शिद्दत के दौरान कराचा बे अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करते हुए इन्होंने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन इस गुमसान की जंग में कराचा बे अपने जाती मुहावजों के साथ बड़ी मर्दानगी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके साथ ही अनातोलियाई सिपाही मैदान जंग से भाग निकले। अब यूँ देखा जाए तो ईसाइयों ने जंग का इब्तिदाई मरहला बड़ी आसानी के साथ जीत लिया था, लेकिन दूसरी जगहों पर वारना की जंग अब भी बदस्तूर जारी थी। उस्मानी फौज के बाएं जानिब शहाबुद्दीन पाशा अपने अकंजी घुड़सवारों के इब्तिदाई हमलों की वजह से कामयाब हो चुके थे और इनके ताबड़तोड़ हमलों की वजह से जान डी डोमेंस की फौजें मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाकर लश्कर के अकब में जंगी वैगनों की तरफ भागने लगी। इस दौरान जान हुनियाडी ने 2 घुड़सवार दस्तों की कमान करते हुए इसने शहाबुद्दीन के दस्ते पर हमला कर दिया, लेकिन जहां तुर्क तीरंदाजों ने सलीबियों के इस जंगी हीरो को वापस पसपा होने पर मजबूर कर दिया था और इसी दौरान एक तीर जान हुनियाडी के हेलमेट को चीरता हुआ इसके सर तक जा पहुंचा
اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ واپس میدان جنگ میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ شہاب الدین پاشا نے صلیبی فوج کے 4 جھنڈوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ اب بحیر اسود کی سمت آگے بڑھنے لگے اور جلد ہی شہاب الدین پاشا اپنی فوج کے ساتھ جہاں پہنچ گئے۔ اس دوران ہنیاڈی اور لارڈ سیلاس اپنے اس لشکر کی مدد کے لیے میدان میں اترے۔ اب یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو شہاب الدین پاشا نے اپنی تھکی ہوئی افواج کو میدان سے واپس پسپا ہونے کا حکم دیا، لیکن اس پسپائی کے دوران آدھی فوج ماری گئی۔ یوں جنگ وارنا کے ان ابتدائی گھنٹوں میں دونوں جانب سے ہزاروں سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے اور میدان میں پڑے زخمیوں کی آہوں کے علاوہ خون آلود لاشوں، بارود اور پسینے کی بدبو کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ زیادہ تر عثمانی فوج یا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئی تھی یا جنگ میں ماری گئی تھی۔ یوں دوپہر میں آگ برساتا سورج میدان جنگ کے اوپر چمک رہا تھا اور دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی میں تھوڑا وقفہ پیدا ہوا۔ اس مختصر سے جنگی وقفے کے دوران عیسائی رہنماؤں نے لشکر کے عقب میں اپنے اگلے لاہے عمل پر بات چیت شروع کی۔ اس پر بادشاہ نے اپنے مشیروں کی رائے کا ساتھ دیا اور اس میٹنگ کے اختتام پر 20 سالہ لارڈ سیلاس اپنے 500 بھاری سواروں کے گروپ کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی اور عثمانیوں کی جانب آگے بڑھنے لگا اور جلد وہ عثمانی فوج کے قریب جا پہنچا۔ لارڈ سیلاس جو کہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس کا گھوڑا اچانک زخمی ہوا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ اس نے ینیچری سپاہیوں سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے، مگر ترکوں میں عیسائیوں کی معاہدہ شکنی سے اس قدر برہمی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی خواہش پر توجہ نہ دی اور ایک پرانے ینیچری خواجہ خیری نے فوراً اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی طرف بڑھا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور وہ نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس دن شام تک جان ہنیاڈی عثمانی ینیچری سپاہیوں سے اپنے بادشاہ کی لاش لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سرتوڑ کوشش کے باوجود وہ ناکام رہا اور آخرکار وہ بھی بقیہ عیسائی دستوں کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ لیکن اس سے قبل اتحادی فوجوں کا 2/3 حصہ قتل ہو چکا تھا۔ لارڈ سیلاس کے علاوہ مقتولین میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز نعش کارڈیلین جولین سیزرانی کی تھی، جو کہ معاہدے زجدین کی شکست کا خاص محرک تھا اور ہزاروں عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب بھی تھا۔ وارنا کی جنگ کے بعد ہنگری پر ترکوں کا قبضہ تو فوراً نہ ہو سکا، لیکن سرویا اور بوسنیا کی مملکتیں مکمل طور پر فتح کر لی گئیں۔ یہ دونوں جو کہ یونانی کلیسا سے وابستہ تھیں، سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط آنا بھی چاہتی تھیں، کیونکہ ہنیاڈی کی کامیابی کے صورت میں انہیں جبراً لاطینی کلیسا میں داخل ہونے کی دھمکی دی گئی تھی۔ سرویا کے ایک مورخ ران کی نقل کرتا ہے کہ ایک بار جارج برینکووچ نے ہنیاڈی سے دریافت کیا کہ اگر اسے کامیابی حاصل ہوئی تو مذہب کے متعلق اس کا رویہ کیا ہوگا۔ ہنیاڈی نے جواب دیا کہ میں سرویا کو رومن کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کروں گا۔ اس کے بعد برینکووچ نے یہی سوال سلطان مراد سے کیا۔ سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے پاس ایک گرجا بنوا دوں گا اور لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق مسجد یا پھر گرجا میں عبادت کریں۔ اس طرح کلیسائے روما کی مذہبی زیادتیوں نے بوسنیا کی تسخیر میں بھی ترکوں کی مدد کی اور 8 روز کے اندر بوسنیا کے 70 قلعوں نے عثمانی فوجوں کے لیے اپنے پھاٹک کھول دیے۔ بوسنیا کا شاہی خاندان مٹ گیا اور اس کے بہت سے ممتاز امراء اسلام میں داخل ہو گئے۔